اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم، میری اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ قرآن کی ایک چھوٹی 5 آیت پر مشتمل ایک سورہ ہے جس کا نام سورۃ الفیل ہے۔ اس سورت کی تفصیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اس وقت کیا واقعہ رونما ہوا تھا اور یہ واقعہ میں تفسیر ابن کثیر کی کتاب سے آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ شروع کرنے سے پہلے اس سورہ کی تلاوت اور اردو ترجمہ سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے قریش پر جو اپنی خاص نعمتیں انعام فرمائی تھیں اس کا ذکر کر رہا ہے کہ جس لشکر نے ہاتھیوں کو ساتھ لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے چڑھائی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ وہ کعبے کے وجود کو مٹائیں ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کی تمام فریب کاریاں، ان کی تمام قوتیں سلب کر لی، برباد و غارت کر دیا۔ یہ لوگ مذہباً نصرانی تھے لیکن دین مسیح کو مسخ کر دیا تھا، قریب بت پرست ہو گئے تھے۔ انہیں اس طرح نامراد کرنا یہ گویا پیش خیمہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا، اور اطلاع تھی کہ آپ کی آمد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سال ولادت ہوئی تھی۔ اکثر تاریخ دان حضرات کا یہی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے قریشیوں، حبشہ کے اس لشکر پر تمہیں فتح تمہاری بلائی کی وجہ سے نہیں دی گئی تھی، بلکہ اس میں ہمارے دین کا بچاؤ تھا، جسے ہم شرف بزرگی، عظمت و عزت میں اپنے آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے بڑھانے والے تھے۔ غرض یہ کہ اصحاب فیل کا یہ مختصر واقعہ تو یہ ہے جو یہاں بیان ہوا ہے، اور طویل واقعہ اصحاب الاخدود کے بیان میں گزر چکا ہے کہ قبیلہ حمیر کا ایک آخری بادشاہ ذو نواس جو مشرک تھا، جس نے اپنے زمانے کے مسلمانوں کو کھائیوں میں قتل کیا تھا، جو سچے نصرانی تھے اور تعداد میں تقریباً 20,000 تھے۔ سارے کے سارے ہی شہید کر دیے گئے تھے، صرف ایک شخص بچ گیا تھا جو ملک شام جا پہنچا اور قیصر روم سے فریاد چاہی۔ یہ بادشاہ نصرانی مذہب پر تھا۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا کہ اس کے ساتھ اپنی پوری فوج کر دو، اس کے لیے کہ یہاں سے دشمن کا ملک قریب تھا۔ اس بادشاہ نے اربات اور ابو یکسوم ابراہ بن سبا کو امیر لشکر بنا کر بہت بڑا لشکر دے کر دونوں کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ یہ لشکر یمن پہنچا اور یمن کو اور یمنیوں کو تخت تارج کر دیا۔ بادشاہ ذو نواز وہاں سے باغ کھڑا ہوا اور دریا میں ڈوب کر مر گیا، اور ان لوگوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور سارے یمن میں شاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا، اور یہ دونوں سردار یہاں رہنے لگے۔ لیکن کچھ تھوڑی ہی مدت کے بعد ان میں ناچاکی ہو گئی۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں نے آمنے سامنے صفیں باندھ لی اور لڑنے کے لیے نکل آئے۔ عام حملے ہوئے۔ اس سے پیشتر ان دونوں سرداروں نے آپس میں کہا کہ فوجوں کو لڑانے اور لوگوں کو قتل کرنے کی کیا ضرورت، آؤ ہم تم میدان میں نکلیں اور ایک دوسرے سے لڑ کر فیصلہ کر لیں، جو زندہ بچ جائے ملک اور فوج اس کی۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور دونوں میدان میں نکل آئے۔ اربات نے ابراہ پر حملہ کیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے چہرہ خونہ خون کر دیا، ناک، ہونٹ اور منہ کٹ گیا۔
ابرا کے غلام اتودا نے اس موقع پر ارباد پر ایک بے پناہ حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ ابرا زخمی ہو کر میدان سے زندہ واپس گیا۔ علاج معالج سے زخم اچھے ہو گئے اور وہ یمن کا مستقل بادشاہ بن بیٹھا۔ نجاشی حبشہ کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ سخت غصہ ہوا اور ایک خط ابرا کو لکھا، اسے بڑی لعنت ملامت کی اور کہا کہ قسم اللہ کی میں تیرے شہروں کو پامال کر دوں گا اور تیری چوٹی کاٹ لاؤں گا۔ ابرا نے اس کا جواب نہایت عاجزی سے لکھا اور قاصد کو بہت سارے ہدیے دیے اور ایک تھیلی میں یمن کی مٹی بھر دی اور اپنی پیشانی کے بال کاٹ کر اس میں رکھ دیے اور اپنے خط میں اپنے قصوروں کی معافی طلب کی اور لکھا کہ یہ یمن کی مٹی حاضر ہے، چوٹی کے بال بھی آپ اپنی قسم پوری کیجئے اور ناراضی معاف فرمائیے۔ اس سے شاہ حبشہ خوش ہو گیا اور یہاں کی سرداری اس کے نام کر دی۔ اب ابرا نے نجاشی کو لکھا کہ میں یہاں یمن میں آپ کے لیے ایک ایسا گرجا گھر تعمیر کروں گا کہ اب تک کی دنیا میں کسی نے ایسا نہیں بنایا ہوگا۔ بڑے اہتمام سے بہت اونچا، بہت مضبوط، بہت ہی خوبصورت گرجا گھر بنایا گیا۔ گرجا گھر اس قدر بلند تھا کہ چوٹی تک نظر ڈالنے والے کی ٹوپی گر جاتی، اس لیے عرب اسے کلیس کہتے تھے، یعنی ٹوپی پھینکنے والا۔ اب ابرا کو یہ سوجی کہ لوگ بجائے کعبۃ اللہ کے حج کے اس کا حج کریں۔ اپنی ساری مملکت میں اس نے یہ خبر پھیلا دی۔ عدنانیہ اور قحطانیہ عرب کو یہ بہت برا لگا، ادھر سے قریش بھی بھڑک اٹھے۔ تھوڑے دن میں کوئی شخص رات کے وقت اس کے اندر گھس گیا اور وہاں پاخانہ کر کے چلا آیا۔ چوکیدار نے جب یہ دیکھا تو بادشاہ کو خبر پہنچائی اور کہا کہ یہ کام قریشیوں کا ہے، کیونکہ آپ نے ان کے کعبہ کو روک دیا ہے، لہٰذا انہوں نے جوش و غضب میں آ کر یہ حرکت کی ہے۔ ابرا نے اس وقت قسم کھا لی کہ میں مکہ پہنچوں گا اور بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ چند من چلے نوجوان قریشیوں نے گرجا میں آگ لگا دی تھی اور اس وقت ہوا بھی بہت تیز تھی، سارا گرجا جل گیا اور منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس پر ابرا نے بہت بڑا لشکر ساتھ لے کر مکہ پر چڑھائی کی تاکہ کوئی روک نہ سکے اور اپنے ساتھ ایک بہت بڑا، اونچا اور موٹا ہاتھی لیا جسے محمود کہا جاتا تھا۔ اس جیسا ہاتھی اور کوئی نہ تھا۔ شاہ حبشہ نے یہ ہاتھی بھی اس کے پاس اسی غرض سے بھیجا تھا۔ 8 یا 12 ہاتھی اور بھی ساتھ تھے۔ یہ کعبہ ڈھانے کی نیت سے چلا اور سوچ کر کے کعبہ کی دیواروں میں مضبوط زنجیریں ڈال دوں گا اور ہاتھیوں کی گردنوں میں ان زنجیروں کو باندھ دوں گا اور ہاتھی ایک ہی جھٹکے میں چاروں دیواریں بیت اللہ کی جڑ سے گرا دیں گے۔ جب عرب کو یہ خبریں معلوم ہوئیں تو ان پر بڑا بھاری اثر پڑا اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو ہم ضرور اس سے مقابلہ کریں گے اور اس کی اس بدکاری سے روکیں گے۔ ایک یمنی شریف سردار جو وہاں کے بادشاہ کی اولاد میں سے تھا، جسے زنکر کہا جاتا تھا، یہ کھڑا ہو گیا اور اپنی قوم کو اور آس پاس کے عرب کو جمع کیا اور اس بدنیت بادشاہ سے مقابلہ کیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عربوں کو شکست ہوئی اور زنکر اس خبیث کے ہاتھ قید ہو گیا۔ اس نے اسے بھی ساتھ لیا اور مکہ کی طرف بڑھا۔ خصم قبیلے کی زمین پر جب پہنچا تو یہاں نفیل بن حبیب خصمی نے اپنے لشکروں سے اس کا مقابلہ کیا، لیکن ابرا نے انہیں بھی مغلوب کر لیا اور نفیل بھی قید ہو گیا۔ پہلے تو اس ظالم نے اسے قتل کرنا چاہا، لیکن پھر قتل نہ کیا اور قید کر کے ساتھ لے لیا کہ راستے بتائے۔ جب طائف کے قریب پہنچے تو قبیلہ ثقیف نے اسے صلح کر لی، ایسا نہ ہو کہ ان کے بت خانوں کو، جس میں لات نمی بت تھا، یہ توڑ دے۔ اس نے بھی ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ انہوں نے ابو رغال کو اس کے ساتھ کر دیا کہ وہ تمہیں وہاں کا راستہ بتائے گا۔ ابرا جب مکے کے بالکل قریب مخمس پہنچا تو اس نے یہاں پڑاؤ کیا۔ اس کے لشکر نے آس پاس کے مکہ والوں کے جانور، اونٹ وغیرہ جو قریبی چراگاہوں میں چر رہے تھے، سب کو اپنے قبضے میں کیا۔ ان جانوروں میں 200 اونٹ تو صرف ابو المطلب کے تھے۔ اب ابرا نے اپنا قاصد ذوطا حمیری مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ مکہ کے سب سے بڑے سردار کو میرے پاس لاؤ اور یہ بھی اعلان کر دو کہ میں مکہ والوں سے لڑنے کو نہیں آیا، میرا ارادہ صرف بیت اللہ کو گرانے کا ہے۔ ہاں، اگر مکے والے اس کے بچانے کے در پر ہوئے تو لا محالہ مجھے ان سے لڑائی کرنی پڑے گی۔ ذاتا جب مکہ آیا اور لوگوں سے ملا جلا تو معلوم ہوا کہ یہاں کا بڑا سردار عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ یہ عبد المطلب سے ملا اور شاہی پیغام پہنچایا۔
جس کے جواب میں عبد المطلب نے کہا واللہ نہ ہمارا ارادہ اس سے لڑنے کا ہے نہ ہم میں اتنی طاقت ہے، یہ اللہ کی حرمت والا گھر ہے اور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندہ یادگار ہے، اللہ اگر چاہے گا تو اپنے گھر کی حفاظت کرے گا ورنہ ہم میں تو ہمت و قوت نہیں۔ زوتا نے کہا اچھا تو آپ میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیے۔ عبد المطلب ساتھ ہوئے۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو ہیبت میں آ گیا۔ عبد المطلب گورے چٹے سڈول اور مضبوط قوی والے حسین و جمیل انسان تھے۔ دیکھتے ہی ابرہ تخت سے نیچے اترا اور فرش پر عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھ کیا چاہتا ہے۔ عبد المطلب نے کہا میرے 200 اونٹ جو بادشاہ نے لے لیے ہیں انہیں واپس کر دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ان سے کہہ دے کہ پہلی نظر میں تیرا رعب مجھ پر پڑا تو میرے دل میں تیری دہشت بیٹھ گئی تھی، لیکن پہلے ہی کلام نے تمہیں سب کچھ کھو دی۔ اپنے 200 اونٹوں کی تو تجھے فکر ہے اور اپنے قوم کے دین کی تجھے فکر نہیں۔ میں تو تم لوگوں کے عبادت خانہ توڑنے اور اسے خاک میں ملانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب میں کہا کہ سن بادشاہ، اونٹ تو میرے ہیں اس لیے انہیں بچانے کی کوشش میں ہوں، اور خانہ کعبہ خدا کا ہے، وہ خود اسے بچا لے گا۔ اس پر یہ سرکش کہنے لگا خدا بھی آج اسے میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے کہا بہتر ہے وہ جانے اور تو جان۔ یہ بھی مروی ہے کہ اہل مکہ نے تمام حجاز کا تہائی مال ابرہ کو دینا چاہا جو اپنے اس بد ارادے سے باز آئے، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ خیر عبد المطلب تو اپنے اونٹ لے کر چل دیے اور آ کر قریش کو حکم دیا کہ مکہ بالکل خالی کر دو، پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ اب عبد المطلب اپنے ساتھ قریش کے چند لوگوں کو لے کر بیت اللہ میں آیا اور بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا تھام کر رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی کہ باری تعالیٰ ابرہ اس کے خونخوار لشکر سے اپنے پاک اور ذی عزت گھر کو بچا لے۔ اب عبد المطلب نے بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا ہاتھ سے چھوڑ دیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر آس پاس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گیا۔ یہ بھی مذکورہ ہے کہ جاتے ہوئے قربانی کے 100 اونٹ بیت اللہ کے ارد گرد نشان لگا کر چھوڑ دیے، اس نیت سے کہ اگر یہ بد دن آئے اور انہوں نے خدا کے نام کی قربانی کے ان جانوروں کو چھیڑا تو عذاب خدا ان پر اترے گا۔ دوسری صبح ابرہ کے لشکر میں مکہ میں جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اپنے خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا اسے تیار کیا۔ لشکر میں کمر بندی ہو چکی اور مکہ شریف کی طرف منہ اٹھا کر چلنے کی تیاری کی۔ اس وقت نفیل بن حبیب جو اس سے راستے میں لڑا تھا ابو بطور قیدی ان کے ساتھ تھا اور آگے بڑھا اور شاہی ہاتھی کے کان پکڑ لیا اور کہا محمود بیٹھ جا، جہاں سے آیا ہے وہیں خیریت کے ساتھ چلا جا، تو خدا تعالیٰ کے محترم شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر کان چھوڑ دیا اور بھاگ کر قریب کے پہاڑ میں جا چکا۔ محمود ہاتھی بھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ اب 1000 جتن فیل باندھ کر رہے ہیں۔ لشکری بھی کوشش کرتے کرتے تھک گئے، لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے گھسکتا ہی نہیں۔ سر پر انگس مار رہے ہیں، ادھر ادھر سے بھالے اور برچھے مار رہے ہیں، آنکھوں میں انگس ڈال رہے ہیں۔ غرض تمام جتن کر لیے لیکن ہاتھی جنبش بھی نہیں کرتا۔ پھر بطور امتحان اس ہاتھی کا منہ یمن کی طرف کر کے چلانا چاہا تو جھٹ سے کھڑا ہو کر دوڑتا ہوا چل دیا۔ شام کی طرف چلانا چاہا تو بھی پوری طاقت سے آگے بڑھ گیا۔ مشرق کی طرف چلانا چاہا تو بھی بھاگا بھاگا گیا۔ پھر مکہ شریف کی طرف منہ کر کے آگے بڑھانا چاہا، وہیں بیٹھ گیا۔ انہوں نے پھر اسے مارنا پیٹنا شروع کیا کہ دیکھا کہ ایک گٹا توپ پرندوں کا جرمٹ بادلوں کی طرح سمندر کے کنارے سے امڑا چلا آ رہا ہے۔ ابھی پوری طرح دیکھ بھی نہیں پائے تھے کہ وہ پرندے ان کے سر پر آ گئے۔ چاروں طرف سے لشکر کو گھیر لیا۔ ان میں سے ہر ایک کی چونچ میں ایک مسور یا ماش کے دانے برابر کنکری تھی۔ دونوں پنجوں میں 2 کنکریاں تھیں۔ یہ ان پر پھینکنے لگے۔ جس پر کنکری آن پڑی وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اب تو لشکر میں بھگڑ پڑ گئی اور ہر ایک نفیل کرنے لگا، کیونکہ اسے ان لوگوں نے اپنا رہبر اور راستہ بتانے والا سمجھ رکھا تھا۔ نفیل تو ہاتھی کو کہہ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور دیگر اہل مکہ کے ساتھ ان لوگوں کی درگت اپنے آنکھوں دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ لکھنے والے فرماتے ہیں یہ پرندے زرد رنگ کے تھے، کبوتروں سے چھوٹے تھے، ان کے پاؤں سرخ تھے، اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب محمود ہاتھی بیٹھ گیا اور پوری کوشش کے باوجود بھی نہ اٹھا تو انہوں نے دوسرے ہاتھی کو آگے کیا۔ اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس کے کمر پر کنکری پڑی اور بلبلا کر پیچھے ہٹا، اور پھر وہ ہاتھی بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر ادھر برابر کنکریاں آنے لگیں، اکثر تو وہیں ڈیر ہو گئے اور بعض ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ ان میں سے کوئی بھی جانبر نہ ہوا، بھاگتے بھاگتے ان کے اعضاء کٹ کر گر جاتے تھے اور بالآخر جان سے جاتے تھے۔ ابرہہ بادشاہ بھی بھاگا اور اس کے جسم کا ایک حصہ
کٹ کر گرنے لگا، اور یہاں تک کہ خصم کے شہروں میں سے سنا میں جب وہ پہنچا تو بالکل گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا، وہیں بلک بلک کر دم توڑا اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ دل بھی پھٹ گیا تھا، قریشیوں کو بڑا مال ہاتھ لگا۔ عبد المطلب نے تو سونے سے ایک کنواں پر کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی یہ نعمت یاد دلاتا ہے اور گویا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم میرے گھر کی اسی طرح عزت و حرمت کرتے رہے اور میرے رسول کو مانتے تو بھی میں تمہیں اسی طرح حفاظت کرتا اور تمہیں دشمنوں سے نجات دلاتا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اسف کہتے ہیں بھوسے کو جو اناج کے دانوں کے اوپر ہوتی ہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد کھیتوں کے وہ پتے ہیں جنہیں جانور چر چکے ہوں، مطلب یہ ہے کہ خدا نے انہیں تہس نہس کر دیا اور عام خاص کو ہلاک کر دیا۔ ان کی ساری تدبیریں بیکار پڑ گئیں، کوئی بلائی انہیں نصیب نہ ہوئی، ایسا بھی کوئی ان میں صحیح سالم نہ رہا، جو بھی بچا وہ زخمی ہو کر اور زخم سے پھر جاں بر نہ ہو سکا۔ خود بادشاہ بھی ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہو گیا تھا۔ جو تو سنا پہنچا، اپنا واقعہ بیان کیا اور اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا یکسو یمن کا بادشاہ بنا، پھر اس کے دوسرے بھائی مسرو بن ابرہ کو سلطنت ملی۔ اب سیف بن دوزین حمیری کسری کے دربار میں پہنچا اور اس سے مدد طلب کی تاکہ اہل حبشہ سے لڑے اور یمن اس سے خالی کرائے۔ کسری نے اس کے ساتھ ایک لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر نے اہل حبشہ کو شکست دی اور ابرہ کے خاندان سے سلطنت نکل گئی اور پھر قبیلہ حمیر یہاں کا بادشاہ بن گیا۔ عربوں نے اس پر بڑی خوشی منائی اور چاروں طرف سے مبارکبادیں وصول ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ابرہ کے لشکر کے فیل باند اور چارہ کاٹنے والے کو میں نے مکہ شریف میں دیکھا، دونوں اندھے ہو گئے تھے، چل پھر بھی نہیں سکتے تھے اور بھیک مانگ کر گزارا کرتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ دونوں بتوں کے پاس بیٹھے رہتے تھے جہاں مشرکین اپنی قربانیاں کرتے تھے، وہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے اور فیل باند کا نام انیسا تھا۔ بعض تاریخوں میں یہ بھی ہے کہ ابرہ خود ان پر چڑھائی میں نہیں تھا بلکہ اس نے اپنے لشکر کو شمس بن معزود کے ساتھ بھیجا تھا۔ یہ لشکر 20,000 کا تھا اور پرندے ان کے اوپر رات کے وقت آئے تھے اور صبح تک ان کا ستیاناش ہو چکا تھا، لیکن یہ روایت بہت غریب ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ خود ابرہ ہی اپنے لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ اس کے ہر اول کے دستے پر یہ شخص سردار ہو۔ اس واقعے کی تفصیل ایک اور جگہ بھی ملتی ہے کہ جب حدیبیہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشیوں کی طرف جا رہے تھے تو ان کی اونٹنی ایک جگہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا ڈپٹا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگ کہنے لگے کسوہ تھک گئی ہے۔ آپ نے فرمایا نہ یہ تھکی ہے نہ اس میں اڑنے کی عادت ہے، اسے خدا نے روک لیا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک لیا تھا۔ پھر فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مکے والے جن شرائط پر مجھ سے صلح چاہیں گے میں سب مان لوں گا، بشرطیہ کہ خدا کی حرمتوں کی حد تک اس میں نہ ہو۔ پھر آپ نے اسے ڈانٹا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہو گئی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ بخاری مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ پر ہاتھیوں کو روک لیا اور اپنے نبیوں کو اور ایماندار بندوں کو وہاں کا قبضہ دیا۔ سنو آج اس کی حرمت ویسی ہی لوٹ کر آ گئی ہے جیسے کل تھی، اور ہر حاضر کو چاہیے کہ غیر حاضر تک یہ خبر پہنچا دے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کریں، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں اور چرند پرند کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔